اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوگر کے علاوہ ہر چیز کے لیے، چونکہ بینگ مسلم ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ جو غیر ضروری حلال چیزوں سے منع کرے، اس کا مطلب ہے وہ بھی شیطان کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ غیر ضروری کوئی بھی چیز ہے جو خام خواب، جسے کہتے ہیں ایکسٹرا کھائے گا، ایکسٹرا استعمال کرے گا، حلال کے علاوہ حرام کرے گا تو وہ بھی منع ہے۔ تو شوگر ہو یا کوئی بیماری ہو، سب سے پہلی بات یہ ڈاکٹروں کو پرہیز کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یورپ کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں تو ایسے پرہیز جو ہماری یہاں خوراکیں وہ نہیں بتائیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ شوگر کے حوالے سے چونکہ بات ہے، ویسے تو یہ جنرل بات میں نے کی ہے، شوگر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ چونکہ اس میں خون میں میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے، گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو کہ روز بروز ہمارا علم چونکہ ناقص ہے، اس لیے روز بروز کبھی کیا لیول پیش کرتے ہیں، کبھی کیا لیول پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اب پوری طرح تحقیق نہیں ہوئی، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کو شوگر ہو جائے ٹھیک ہے، وہ جتنا بتایا ہے اس کو درمیان میں رکھے، چیک کرے۔ 140 سے زیادہ شوگر بڑھنی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، 3 چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں: گلوکوز یعنی میٹھا، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لحمیات یا فیٹ، چکنائیاں جسے کہتے ہیں۔ تو شوگر کی آڑ میں چکنائیاں بھی بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو بڑھانا چاہیے بھی، ایک گروپ جو کم کر دیا ہے، یا دوسرے پروٹین ہیں اس کو بھی کم کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ رہنا ہی آسانی ہے۔ شوگر اگر کنٹرول ہے تو شوگر کا مریض جو ہے عام فروٹ استعمال کر سکتا ہے۔ شہد کو شوگر کو زیادہ بڑھاتا نہیں ہے، اگر تھوڑا سا انسان استعمال کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ چکنائی میں آپ زیتون کا تیل لے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے گھبرانے والی، کیونکہ ایک تو آپ کا 3 چیزوں پہ دار و مدار ہے، اور شوگر کی آڑ میں اگر باقی چیزیں بھی بند کرائی جائیں تو وہ بھی مصیبت ہی ہے نا۔ چکنائی سے پرہیز کیوں کریں؟ بلڈ پریشر کا 95% سے زیادہ کیسز میں ڈاکٹروں کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیوڈسن بک آف میڈیسن میں لکھا ہوا ہے کہ ہائپر ٹینشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان مور دین 95% آف کیسز دیر از نو ریزن فار ہائی بلڈ پریشر۔ اس کا مطلب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اینڈ اٹ از نون ایز اسینشل ہائپر ٹینشن۔ اف اٹ از اسینشل ہائپر ٹینشن، مراد یہ کہ ضروری بلڈ پریشر اگر ضروری ہے تو ہاؤ اینڈ وائی یو کین سے اے ڈیزیز۔ اگر یہ ضروری ہے، جیسے آئی از اسینشل ٹو سی، نوز اسینشل ٹو اسمیل، ایئر از اسینشل ٹو ہیئر، تو پھر یہ جب ضروری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو روز روز بدلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 120-80 نارمل ہے، کبھی کہتے ہیں 130-85 نارمل ہے، کبھی کہتے ہیں جی اچھا اب 140-90 تک نارمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ابھی صحیح طرح علم نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہماری شکل و شبات ہر چیز نہیں ملتی، اسی طرح بلڈ پریشر چونکہ اندر کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے، یہ بھی نہیں ملتا۔ تو ویسے جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، قرآن کریم میں تو یہ کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو تعارف جو ہے وہ میرا یہ ہے، ڈاکٹر طارق محمود چشتی، ٹاؤن شپ، عمر چوک میں جی۔